نہیں مایوس میں اپنی رب کی رضا سے، کیونکہ بدل جاتی ہے قسمت دعا سے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو بہتر ہے اسے واپس کر دو، اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ سکون اللہ کے قرب میں، اس کی یاد میں، اس کے بندوں پر رحم اور خدمت کرنے سے ملے گا۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے، اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ جو چیزیں تمہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، انہیں پھر انسانوں سے کیوں مانگتے ہو؟ کبھی کبھی انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، چاہ کر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ وہ صبر سے کسی معجزے کا انتظار کرتا ہے، نم آنکھوں سے اپنے رب کی رحمتوں کا منتظر ہوتا ہے، اور قرآن سے اللہ کا جواب آتا ہے، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ تم جانتی ہی کب ہو کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے؟ اگر جانتے تو یوں لوگوں کی زندگیاں اجیرن نہ کرتے۔ اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے کبھی نہیں ہوتے۔ اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اگر لوگوں کی مدد کرنا تمہاری ترجیح ہے تو یاد رکھو اللہ پاک تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ دل جس میں مخلوق کے لیے درد ہو، اور وہ آنسو جو خوف خدا کے لیے گرے۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کریں، سخت محنت کریں، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کریں، دعا کریں اور پر امید رہیں، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دے تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، جب اللہ دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، اللہ پاک آزماتا ہے، وہ اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس سے بہت محبت کی جائے اسے بہانے بہانے سے آزمایا بھی جاتا ہے، اور وہ جس کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے اس کو اپنی محبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب کسی کی مدد کرنے کی نیت کرو تو اللہ پاک گنجائش نکال ہی دیتا ہے، اور تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ اپنے سے بہتر حالات کے لوگوں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے سے کم تر کو دیکھ کر اللہ کو شکر ادا کرو۔ جب اللہ پر یقین کامل ہو کہ وہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دے گا تو بڑی سے بڑی مشکل بھی چھوٹی محسوس ہوتی ہے۔ صبر رکھو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے، اور مسلسل دستک سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے، یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشک بار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے، اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس کے المجیب قبول کرنے والا ہونے کی گواہی دو گے انشاءاللہ۔ سنو، صبر کرنے سے ہر وہ چیز مل جایا کرتی ہے جس کی ہمیں امید بھی نہیں ہوتی۔ جس سے دوستی ہونا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دین کی راہ پر لے آئیں، یہ دوستی کا حق ہے۔ اس کے لیے آپ نے بہت کچھ کیا، لیکن اگر اسے دین نہیں دیا تو کچھ نہیں دیا۔ کسی شخص کے لیے دعا کرنا اس سے محبت کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، کیونکہ وہ انسان دعا نہیں کرتا سوائے اس کے لیے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ضروری نہیں انسان کچھ پا کر ہی خوشی محسوس کرے، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی خاطر کچھ چھوڑ دینے سے بھی خوشی ملتی ہے، چاہے وہ بری عادات ہوں، برے خیالات ہوں،
یا اپنے رب کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نہ بڑھنا ہو۔ اس سے انسان کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے اور مومن کی خوشی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوتی ہے۔